سامعین محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جانتے ہو نا ان لوگوں کو جو ہفتے والے ہیں، یعنی ہفتے کے دن جنہوں نے شکار کیا۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم جس کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایلیا میں آباد تھی، اور یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا۔ اس جگہ سمندر میں سال کے ایک مہینہ میں اس قدر جو ہے وہ مچھلی آتی کہ پانی بالکل بھی نظر نہ آتا، ہر طرف مچھلی مچھلی نظر ہوتی، اور باقی مہینوں میں ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلی کثرت کے ساتھ آتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا، باقی دنوں میں تمہیں اجازت ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے حوض بنا لیے اور سمندر سے نالیاں نکال کے ان حوضوں میں ڈال دی۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ان نالیوں سے ہوتی ہوئی ان حوضوں میں آ کے جو ہے وہ قید ہو جاتی ہیں۔ کافی عرصہ اس کام کو کرتے ہوئے انہیں گزر گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بڑا سمجھایا کہ یہ اللہ کے قانون اور اس کے حکم عدولی کا سبب ہے، تو لہٰذا تم ایسا نہ کرو۔ اس شہر ایلیا کے اندر جو ہے 70,000 افراد جو ہے وہ موجود تھے، جن میں جو 12,000 افراد ہیں نا، علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، وہ ان لوگوں کو منع کرتے رہے، باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کو روکتے رہے۔ اور کچھ لوگ اس میں ایسے بھی تھے جو شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے۔ لہٰذا یہ پوری قوم، یہ پورا جو شہر تھا اس کام میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ جو 12,000 لوگ تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو باز آ نہیں رہے، اور جب بھی وہ ان سے کہتے کہ یار یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ اللہ کی جو ہے وہ مخالفت ہے، اللہ کی حدود کے ساتھ ٹکرانا ہے، تو وہ کہتے بھائی اگر ایسا ہوتا تو ہم اتنی مدت سے کر رہے ہیں، کوئی عذاب آتا، تو مچھلیاں تو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ہم کیوں اس کو چھوڑیں۔ بہرحال وہ اس چیز سے باز نہ آئے اور وہ ایسا کرتے رہے۔ باقی جو 12,000 لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو باز نہیں آتے، یہ کیوں کرنا ہو کہ اگر ان پر عذاب آئے تو ہم اس عذاب میں دسے نہ جائیں، ہم پکڑ میں نہ آ جائیں۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ان لوگوں کے اور اپنے درمیان میں ایک دیوار شہر کے اندر بنا دی اور اس میں رہنا شروع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے بڑا منع کیا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پہ لعنت بھیجی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس میں کا ذکر فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اور ہم نے انہیں کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ رات سوئے انسان تھے، صبح جب اٹھے تو سارے بندر بن چکے تھے۔ علامہ فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو نوجوان تھے وہ بندر بن چکے تھے، اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن چکے تھے۔ تو یہ ان کی شکلیں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، ان کی جنس جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ لوگ جب دوسرے جو تھے، جو 12,000 کی تعداد میں تھے، وہ جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر سے کوئی لوگ جو ہے وہ باہر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ جب وہ دیوار پھاند کر دوسری طرف گئے تو دیکھا کہ پورا شہر جو ہے وہ بندروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ علامہ فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں کہ جو بندر تھے وہ انسانوں کو تو پہچانتے تھے، لیکن انسان بندروں کو پہچانتے نہیں تھے، کیونکہ سب کی شکلیں تو ایک جیسی ہو گئی تھی کہ کون کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ تو وہ روتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ وہ 3 دن 3 راتیں اسی طرح روتے رہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو